جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسال الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی تو حضرت مفتی تنصیر صاحب فرما رہے تھے افزائش نسل، اس کو روکنے کے طریقے۔ جیسے دنیا کے اندر ایک بہت بڑا معمہ بنا ہوا ہے کہ افزائش نسل کو روکا جائے، اسی طرح سے تولید کے بھی مختلف قسم کے نئے طریقے ایجاد ہوئے۔ جیسے نسل کو روکنے کا ایک سلسلہ ہے، اسی طرح سے نسل کو بڑھانے کا، جن لوگوں کے اولاد نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ آزار کی وجہ سے، تو اولاد کے خواہش مند لوگ مختلف قسم کے طریقے پھر اپنانے کی طرف جاتے ہیں۔ تو جدید ٹیکنالوجی نے جو طریقے فراہم کیے ہیں ان طریقوں کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ وہ طریقے کس حد تک جائز ہیں، کس حد تک ناجائز، اور پھر جتنے بھی قسم کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ان طریقوں سے پھر کیا کیا مسائل علماء کرام کے لیے پیدا ہوتے ہیں جو عوام الناس اکثر پوچھتے ہیں۔ تو مصنوعی طریقہ تولید جو ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ مصنوعی طریقہ تولید یہ ہوتا کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، کس طریقے سے مصنوعی طور پہ بچوں کی ولادت، پیدائش وغیرہ اس کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ مرد کا نطفہ لیا جاتا ہے اور عورت کا بھی اس کے بیضے وغیرہ ٹیکے کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے وہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں چیزوں کو ٹیوب کے اندر ملاتے ہیں اور ٹیوب کے اندر ملا کے اس حد تک ایک پروسیجر سے گزارتے ہیں جب تک وہ مضغہ نہ بن جائے، جو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ شریف میں انسان کی ولادت کا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ پہلے نطفہ بنتا ہے، پھر علقہ، پھر اس کے بعد مضغہ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ مخلقہ ہوتے ہیں، کچھ غیر مخلقہ، کچھ سے پیدائش ہو جاتی ہے، کچھ سے پیدائش نہیں ہوتی، پھر اسقاط عمل وغیرہ کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو مضغہ بننے کے بعد پھر ٹیوب کے اندر اس کو رکھنا یہ بڑا مہنگا طریقہ ہے، اور اس کا جو پروسیجر خاص قسم کی اس کو حرارت دینی اور خاص طریقے سے اس کو خاص ماحول میں رکھنا، تو اس سے بچانے کے لیے پھر یہ کرتے ہیں کہ بعض لوگ کرائے پہ عورتیں لے لیتے ہیں۔ ان عورتوں کی اپنی عورت کی رحم کے اندر اگر اس کی پیدائش کی قوت نہیں ہے یا کسی قسم کی کوئی خرابی ہے، کوئی عذر ہے، تو دوسری عورت جس کے اندر یہ قوت موجود ہے، تو وہ مادہ جو مرد عورت کا جمع کیا تھا انہوں نے اور اس سے مضغہ بنا تھا، اس کو دوسری عورت کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر اس بچے کی پیدائش اور وضع حمل تک سارے کے سارے مراحل اسی کے اندر طے پاتے ہیں۔ تو یہاں سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ مسائل کیا ہیں؟ مسائل یہ پیدا ہوتے ہیں تین طرح کے، کہ ایک تو ثبوت نسب کا مسئلہ بنتا ہے کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے تو اس کا نسب کس سے ثابت ہوگا۔ دوسرا مسئلہ جو اس کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی ماں کون سی ہوگی، وہ اس کی ماں بنے گی جس نے اس کو پیدا کیا ہے، یا وہ اس کی ماں بنے گی جس کا یہ بیضہ ہے۔ اور تیسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس سے حرمت مصاہرت کا۔ تو ان تینوں مسائل کو ہم ابھی انشاءاللہ تفصیلی طور پہ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی صورتیں دیکھیں گے کہ کیا اس میں صورتیں ہیں، کن طریقوں سے ولادت ہوتی ہے۔ اولاد کے حصول کے لیے اپنی شرمگاہ کا کھولنا یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے اولاد کے حصول کے اور بھی طریقے بتلائیں کہ مرد ہے تو ایک سے زیادہ شادیاں کر لے، 4 شادیوں تک کی مرد کو اجازت ہے، 4 شادیاں کر لے، دوسری کر لے، تیسری کر لے۔ تو شادی، کیونکہ اولاد کا جو مقصد ہوتا ہے اور اولاد جس کی کہلاتی ہے وہ مرد ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے کا اور دنیا کا جو دلہا ہے، اصل مقصود ہے وہ انسان ہی ہے۔ عورت کو تو پھر انسان کے، مرد کی سکون کے لیے پیدا کیا گیا کلام اللہ شریف میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اصل اس کے اندر یہ ہے کہ مرد دوسری تیسری شادی بھی کر سکتا ہے، تو شرمگاہ کو کسی غیر کے سامنے کھولنا، اجنبی کے سامنے، اس کی بالکل گنجائش نہیں۔ جتنے بھی طریقے ہیں، تو اگر کوئی غیر آدمی، اجنبی مرد عورت آ کے سطر کھولے گا اور اس کے ذریعے سے اس کو حاصل کرے گا، تو یہ سارے کے سارے طریقہ کار ناجائز اور حرام ہوں گے۔ اس لیے کہ شریعت میں اس کے دوسری جو اس کا متبادل موجود ہے، تو اس کی کوئی گنجائش کسی قسم کی بھی نہیں۔ لیکن بہرحال چونکہ لوگ کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے دوسرے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ دوسرے کیا مسائل؟ سب سے پہلا مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے وہ
ثبوت نسب کا مسئلہ. یہ تین پہلو اس کے ذریعے سے علماء کرام کے لیے سامنے آتے ہیں کہ بچے کا نسب ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا. تو جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں ایک صورت ایسی ہے کہ جس مرد کا نطفہ ہوتا ہے نسب بھی اسی سے ثابت ہوتا ہے. وہ کیا صورت ہے کہ عورت کے بیضے اکٹھے کر لیے اور مرد کا نطفہ لے لیا, ان کو ٹیوب میں ڈالا, اسی سے مضغہ بنا, پھر آگے اس کی تخلیق اور سارے کے سارا جو پروسیجر ہے بچے کے بننے کا وہ ٹیوب کے اندر ہی ہوا, کسی اور عورت میں اس نطفے کو رکھنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی. تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ جس مرد کا نطفہ ہے تو نسب بھی اسی مرد سے ثابت ہوگا, اور جس عورت کا بیضہ ہے تو حقیقی ماں بھی بچے کی وہی عورت کہلائے گی. لیکن دوسری صورت اگر اس میں یہ آتی ہے کہ بیضہ لے کے اور نطفہ ان دونوں کو جو مضغہ تک کا مرحلہ ہے یہ تو لازمی طور پہ اسی کے اندر طے پاتا ہے, یہ جو ہماری ٹیوب ہوتی ہے ٹیسٹ ٹیوب جس کو کہتے ہیں, اسی کے اندر مضغہ کے بعد پھر وہ ایسی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی کہ اس کو کسی دوسری عورت کے رحم کے اندر منتقل کیا جا سکتا. اس سے پہلے اس کی ایسی صلاحیت نہیں ہوتی کہ اس کو منتقل کیا جا سکے. تو بعد میں کسی دوسری عورت کے اندر منتقل کیا گیا تو اس کے اندر وہی والی عورت اس کی بچے کی ماں بنے گی جس کے عورت کے ذریعے سے اس بچے کی پیدائش ہوئی. ظاہر سی بات ہے بیضہ اگرچہ کسی کا ہے لیکن پیدائش جس عورت کے ذریعے سے ہو رہی ہے حقیقی ماں بچے کی وہی کہلائے گی. شریعت کا اصول اور ضابطہ یہی ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا کہ اس کا حمل بھی تکلیف کے ساتھ اس کی ماں اٹھاتی ہے اور اس کو وضع بھی اس کی ماں کرتی ہے. تو کلام اللہ شریف یہ فرما رہا ہے کہ اس کا حمل اور اس کی وضع یہ کرنے والی اس کی کہلائے گی. کلام اللہ شریف کے ظاہری الفاظ سے ہی معلوم ہوتا ہے. اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النحل میں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم تو اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جہاں سے بچے کی پیدائش ہوگی تو وہی اس کی اور اس کی ماں کہلائے گی. تو ساری کی ساری لہٰذا اس سے ضابطے سے میں یہ پتہ چلا کہ ساری کی ساری وہ صورتیں جن کے اندر ٹیوب کے اندر بچے کی پیدائش نہیں ہوتی ٹیوب کے ذریعے سے بلکہ کسی نہ کسی مادہ کے رحم کے ذریعے سے اس کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کی وضع ہوتی ہے تو وہی اس کی حقیقی ماں کہلائے گی. اب دوسری بات رہ گئی ثبوت نسب کے حوالے سے ایک پہلو, وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے الولد للفراش کہ بچہ جو ہوگا وہ اسی کا ہوگا جس کے نکاح میں ہے عورت, جس کا فراش ہے, جس کے نکاح میں ہوتی اسی کا فراش ہوتی ہے تو بچہ فراش والے کا ہوگا. لہٰذا جس عورت کے رحم سے بچے کی پیدائش ہوئی تو اس بچے کا نسب اس آدمی سے ثابت ہوگا جس کی یہ بیوی ہے. اس بچے کا نسب اس سے ثابت نہیں ہوگا جس کا یہ نطفہ ہے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ بیان فرمایا تو نطفہ جس کا ہے اس سے نسب ثابت نہیں ہوگا بلکہ کس سے ہوگا للآہر الحجر ہے کہ زانی کے لیے وہ ایک علیحدہ صورت ہے کہ یہ زنا کی صورت شمار ہوتی یا نہیں ہوتی, لیکن اس سے نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت نہیں فرمایا. لہٰذا نسب اسی سے ثابت ہوگا جو اس عورت کا شوہر ہوگا. تو ساری کی ساری وہ صورتیں جن کے اندر عورت کے کسی دوسری عورت کے رحم کے اندر رکھ کے اس بچے کی پیدائش اور وضع وہیں سے ہوتی ہے تو اگر وہ عورت شادی شدہ ہے تو اسی کے شوہر سے اس کا نسب ثابت ہوگا, اور اگر وہ عورت شادی شدہ نہیں تو پھر اس نطفے والے سے اس کا نسب ثابت ہوگا, اس لیے کہ یہ کسی کی منکوحہ نہیں ہے. اچھا, باقی رہا حرمت مصاہرت کا مسئلہ. حرمت مصاہرت میں ضابطہ یہ ہے کہ چاہے وہ حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو. حناف کے نزدیک تو شافعی کے نزدیک تو یہ ہے کہ بھئی حلال حرمت مصاہرت کو اللہ رب العزت نے ایک سعادت کی چیز بنایا ہے, نعمت بنایا ہے,
تو یہ کسی حرام کام کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی. لیکن حناف کے نزدیک چونکہ زنا کے ذریعے سے بھی اور اسی طرح سے کسی کو شہوت کے ساتھ چھونے سے، اس کو پکڑنے سے، لمس کرنے سے، تقبیل کرنے سے حرمت مساحرت ثابت ہو جاتی ہے. وہاں پہ حرمت مساحرت کے ثابت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حرمت مساحرت کے ثابت ہونے کی وجہ وہاں پہ یہ ہے کہ یہ مفضی الی الوطی ہوتی ہے. یہ جتنے بھی قسم کے آزار ہیں، لمس و تقبیل وغیرہ، یہ مفضی الی الوطی ہوتے ہیں. اور وطی جب ہو گئی تو اس کے بعد اصل چیز کیا باقی رہ جاتی ہے؟ انزال. وطی کے بعد اصل علت جو ہے حرمت مساحرت کی وہ ہے انزال. لیکن انزال چونکہ علت ہے، ضابطہ ہے ہمارا یہ فقہ کا کہ جب علت مخفی اور پوشیدہ ہوتی ہے تو پھر جو سبب قریب ہے نا اس کو علت بنا لیا جاتا ہے اور اس کو علت شمار کر لیا جاتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم واپس اس کی طرف آتے ہیں. ہمارے فقہائے کرام نے نوم جو ہے، نوم نیند، اگر یہ متکئن ہو، مستندن ہو، جیسے آپ حضرات نے پہلے پڑھا ہوا ہے، ٹیک لگا کے ہو جائے، تو نیند، ایسی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بھئی وضو ٹوٹنے کی کیا وجہ؟ سونا کوئی ناقض وضو ہے؟ مطلقاً سونا نواقض وضو میں سے نہیں ہے. لیکن سونے کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ وضو کے ٹوٹنے کا سبب ہے؟ وجہ کیا ہے کہ یہ جو سونا ہے یہ مفضی ہوتا ہے غفلت کو. سو گیا آدمی، غفلت آ گئی. اب غفلت آئے گی تو استرخاء مفاصل. اب استرخاء مفاصل وہ کیا ہیں جی؟ مفضی ہوتے ہیں خروج ری کو. اب خروج ری جو ہے ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہم نے حکم کس پہ لگایا؟ استرخاء مفاصل پہ نہیں لگایا. کس پہ لگایا؟ غفلت پہ. غفلت پہ بھی نہیں لگایا، نوم پہ لگایا. تو سبب قریب پہ حکم لگایا. تو یہاں پہ بھی یہی صورت ہے انزال والی صورت میں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس نے جب وطی کی تو انزال ہوا یا نہیں ہوا، اس کے پوچھنے کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اصل کیا ہم بنائیں گے مدار؟ انزال کو. تو انزال اس سے پہلے کیا ہے؟ وطی ہوگی تو انزال ہوگا، اور وطی کے لیے جو چیزیں مفضی ہیں لہٰذا ان کو سبب بنا کے ہم نے کہہ دیا کہ جو چیزیں مفضی الی الوطی ہوں گی ان کے ذریعے سے بھی حرمت ثابت ہوگی. تو اصل علت کی طرف جب آتے ہیں تو وہ اصل علت کیا ہے جی؟ انزال. اب یہ جو صورت ہے کہ کسی عورت کے رحم کے اندر کسی اور مرد کا نطفہ رکھ دیا جاتا ہے یا کسی اور عورت کا بیضہ رکھ دیا جاتا ہے، تو وہ انزال اس کا کدھر ہو رہا ہے؟ اس کے اندر، اس عورت کے رحم کے اندر. تو جو اس کا مقصود تھا حرمت مساحرت کا وہ یہاں پہ پایا جا رہا ہے. لہٰذا حرمت مساحرت ان ساری صورتوں کے اندر ثابت ہوگی جن کے اندر عورت کے رحم کے اندر بچے کی پرورش ہو اور وہیں سے اس کی پیدائش ہو. یہ تین چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں. اب ہم ان صورتوں کو دیکھتے ہیں جن صورتوں کے ذریعے سے آج کل بچے کی پیدائش ہوتی، کہ ٹیوب کے اندر ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور ٹیوب کے اندر ہی بچے کی نشو و نما ہوتی ہے اور وہیں سے پھر اس کی پیدائش ہوتی ہے. تو اس صورت کے اندر تو یہ صورت بھی اسی وقت جائز ہوگی جب مرد و عورت خود اپنا نطفہ نکالیں اور خود نکال کے ٹیوبز میں رکھیں، باقی پھر بعد میں چاہے تو ان کے حوالے کر دیں تو وہ خاص پروسیس کے ذریعے سے اس کو نکالیں گے. تو ہندوستان کے اندر ایک ادارہ ہے ادارۃ المباحث فقہیہ اور جمعیت علماء ہند. اس کے اندر مختلف علماء کرام، اکابر علماء کرام نے مل کے جو 7 صورتیں بیان فرمائی ہیں ان 7 صورتوں کو آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے. تو سب سے پہلی صورت تو وہی ہے. اس کے بعد دوسری صورت اس کے اندر آ جاتی ہے کہ میاں بیوی کے اجزائے منویہ کو خارجی ٹیوب میں رکھ کر افزائش کی جائے اور کچھ وقت کے بعد اسے بیوی کے رحم میں منتقل کیا جائے، وہیں سے بچے کی پیدائش ہو. تو اس کا نسب زوجین سے ثابت ہوگا، عورت کا بیضہ اور زوج کا اس کے اندر سے نطفہ لے کے، تو اس کو ٹیوب کے اندر مضغہ تک کی جتنے مراحل ہیں ان سارے کے سارے مراحل کو اس کے اندر ٹیوب کے اندر پورا کیا گیا. اس کے بعد اگر اسی عورت کے رحم کے اندر واپس لوٹا دیا گیا تو یہ بچہ بھی انہی زوجین کا ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ ولد بھی اسی کا ہے، فراش بھی اسی کا ہے، نسب بھی اسی آدمی سے ثابت ہوگا، پیدائش بھی اسی عورت سے ہو رہی ہے، لہٰذا بچے کی حقیقی ماں بھی یہی عورت کہلائے گی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اگر شوہر کی منی قابل تولید نہ ہو اور وہ کسی دوسرے شخص کے مادہ منویہ کو اپنی بیوی کے بیضوں سے ملا کر خارجی ٹیوب میں بارآور کرائے. بارآور کرانے کا وہی مطلب ہے کہ مضغہ تک کے جتنے مراحل ہیں وہ سارے کے سارے ٹیوب کے اندر پورے کیے جائیں
اور پھر اپنی بیوی کے رحم میں منتقل کرا دے اور بیوی کے رحم سے بچہ کی پیدائش ہو، تو یہ طریقہ تو آپ کو پتہ ہے کہ طریقہ کار تو حرام ہے۔ کیوں طریقہ کار حرام ہوگا؟ کہ اپنی بیوی کے رحم میں جس کا نطفہ رکھوا رہا ہے وہ کون ہے جی؟ غیر مرد اجنبی آدمی ہے، اور اس کے علاوہ اگر ڈاکٹروں نے یا دوسرے اجنبی لوگوں نے اس کو حاصل کیا ہے، اس کے بیضے وغیرہ کو اور یہ ساری چیزوں کو، تو اس کی وجہ سے بھی یہ طریقہ کار اس کا ناجائز اور حرام ہوگا۔ لیکن بچے کا نسب جو ہے یہ کس سے ثابت ہوگا؟ انہی میاں بیوی سے ثابت ہوگا۔ کیوں؟ الولد للفراش، نطفہ اگرچہ کسی اور کا تھا لیکن چونکہ منکوحہ اس کی ہے، فراش اس کا ہے، لہذا نسب بھی انہی دو میاں بیوی سے اس کا ثابت ہوگا۔ عام طور پہ یہ جو ہوتے ہیں ڈاکٹر وغیرہ حضرات، جہاں پہ یہ خاص طور پہ ایک ماحول فراہم کرتے ہیں اور ٹیسٹ ٹیوب بیبیز جہاں پہ بنتے ہیں، تو اگر کوئی آدمی بہت احتیاط کے ساتھ بھی یہ کرے نا، ادھر بہت بڑا ایک مرحلہ خلط ملط ہو جانے کا بھی ہوتا ہے کہ وہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ کا مادہ ہے اور اس کو ہم نے رکھا، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کا مادہ ہو۔ ان کے ہاں تو ٹیوبز آگے پیچھے ٹھیک ہے، انہوں نے نمبرنگ وغیرہ اپنی کی ہوتی ہے، لیکن غلطی کا احتمال تو ہر جگہ پہ رہتا ہے اور انسان ہے، ظاہر سی بات ہے غلطی ہو سکتی۔ اور اسی طرح سے جب یہ اس کو مکسنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ٹیوب دوسری ٹیوب میں ڈالا کیا، تو ان کے پاس ایسی بھی ٹیوبز ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ استعمال شدہ ٹیوبز کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو استعمال شدہ ٹیوب جو پہلے کسی کا اس میں مادے کا کچھ نہ کچھ حصہ تھا، اس کے ذریعے سے یا اس میں کسی دوسرے کا ڈالا تو مادہ تو غلط ہو گیا، تو نسب کیسے صاف رہے گا؟ تو بہت سی اس کے اندر پریشانیاں بہرحال موجود ہیں۔ اچھا، پانچویں صورت اس کے اندر یہ ہے کہ بیوی کا رحم حمل کا متحمل نہیں۔ اس سے پہلی صورت تو یہ تھی کہ مرد کے اندر اس کی منی میں صلاحیت نہیں ہے، اب یہ صورت ہے کہ بیوی کا رحم اس کا متحمل نہیں ہے، اور پھر یہ شکل اپنائی جاتی ہے کہ میاں بیوی مادہ منویہ میں ٹیوب میں برابر کرا کے اجنبی عورت کے رحم میں پہنچا دیا جائے اور اس عورت سے بچے کی پیدائش ہو، تو اس بچے کا نسب اسی عورت سے ثابت ہوگا جس کے بطن سے اس کی پیدائش ہوئی، اس لیے کہ ہم نے پہلے اس کا ضابطہ دیکھ لیا۔ اور اگر وہ عورت منکوحہ ہو تو اس کے شوہر سے ہی نسب ثابت ہوگا، اس آدمی سے نسب اس کا ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن حرمت مصاہرت ضرور ثابت ہوگی، جس آدمی کا ہے حرمت مصاہرت ضرور ثابت ہوگی۔ اگر شوہر کسی اجنبی مرد اور عورت کے نطفوں کو برابر کرا کے اپنی منکوحہ کے رحم میں منتقل کر دے، اس کے بعد وہیں سے اس کی ولادت ہو، تو طریقہ کار تو اگرچہ حرام ہے لیکن نسب کس کا ثابت ہوگا جی؟ کوئی اجنبی مرد ہو، مرد بھی اجنبی ہے عورت بھی اجنبی ہے، اور وہاں سے ان دونوں کے نطفوں کو یعنی ان کا مضغہ لے کے اپنی عورت کے رحم میں رکھوا دیتا ہے، تو نسب کس سے ثابت ہوگا اور اس بچے کی ماں کون سی ہوگی؟ جہاں سے پیدائش ہو رہی ہے اسی آدمی کی جو منکوحہ ہے وہی بچے کی ماں بنے گی اور یہی آدمی اس بچے کا باپ بنے گا، لیکن حرمت مصاہرت ان سے بھی ثابت ہو جائے گی، اصول و فروع ان کے بھی حرام ہو جائیں گے جن کا یہ نطفہ اور بیضہ ہے۔ اور یہ بھی صورت اس کی ایک ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کی دو بیویاں، وہ اپنا نطفہ لیتا ہے اور ایک بیوی کے انڈے لیتا ہے، بیضے لیتا ہے، اور اس کو لے کے ٹیوب میں برابر کروا کے اور دوسری بیوی کے اس میں رحم میں منتقل کر دے، اور منتقل کرنے کے بعد وہاں سے اس کو اس کی پیدائش ہو اور ساری افزائش اسی کے اندر نشو نما پائے، وہیں سے پیدائش ہو، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا جی؟ ضابطہ تو ہم نے پہلے دیکھ لیا ہے کہ نسب تو اسی کا ہوگا، اس لیے کہ بیویاں دونوں اس کی ہیں، لیکن حقیقی ماں وہ کہلائے گی جس کے بطن سے پیدا ہوا ہے، وہ نہیں کہلائے گی جس کا وہ بیضہ ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی صورتیں تھیں ہمارے سامنے جن کے ذریعے سے افزائش مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ یہ صورتیں جو آئیں ہمارے سامنے یہ اس طور پہ ہیں کہ علماء اکرام اس میں غور کر لیں کہ بھئی نسب کس سے ثابت ہونا ہے، بچے کی ماں کیا ہوگی، پھر آگے اس کے نکاح کے مسائل ہیں تو اس میں حرمت مصاہرت کے مسائل کہاں کہاں پہ ہیں، کہاں کہاں پہ اس کے مسائل نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو شروع کی بات ہے کہ جو طریقہ کار اس کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، یہ طریقہ کار سراسر ممنوع ہے، سراسر حرام ہے، سراسر بے حیائی کا طریقہ ہے۔ لیکن وہ پہلے والی صورت کہ اگر مرد و عورت خود ہی اس میں مہارت رکھتے ہوں، خود ہی اس میں ٹیوب کے ذریعے سے پہلے خود ہی اس کو نکال لیں، کسی اور کا اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو، اور ٹیوب کے ذریعے ہی ساری کی ساری افزائش ہو، یا مرد اپنی بیوی کے رحم میں اس کی افزائش کرائے لیکن کسی اجنبی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو پھر یہ طریقہ کار جو ہے جائز ہے، لیکن پھر بھی اس طریقہ کار کے اندر کراہت ضرور ہے، اس وجہ سے کہ غیر فطری ہونے کی وجہ سے جائز طریقے کے اندر بھی کراہت بہرحال موجود۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جئنا تبصرة عن كل ضلال
أعددنا بضع رسال